آج سے 500,000 سال پہلے جو قومیں دنیا میں رہتی تھیں وہ اپنا خزانہ گھروں میں رکھتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ وہ اپنے گھروں کے آس پاس ہی مختلف جگہوں پر زمین کے نیچے دفنا کر رکھتے تھے، اور ان جگہوں کا صرف انہی کو علم ہوتا تھا۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی خزانوں کے بارے میں بتائیں گے جو آج سے ہزاروں سال پرانے ہیں، لیکن وہ آج کل کے دور میں لوگوں کو غلطی سے مل گئے تھے۔ انفو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں اور ان کو یہ خزانہ کیسے ملا۔ نمبر 1، سویڈن کے شہر گوٹلینڈ میں ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ شوٹنگ کے دوران عملے کو غلطی سے ایک بہت ہی پرانا خزانہ مل گیا۔ اس خزانے میں 150 پاؤنڈ چاندی، 50 پاؤنڈ پیتل اور بے شمار جیولری شامل تھی۔ اس میں زیادہ تر خزانہ سکوں کی صورت میں تھا اور ایک ہٹ کی فرش کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ جب تحقیقات کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ خزانہ 9ویں سینچری کا ہے، یعنی کہ یہ خزانہ آج سے قریب 1200 سال پرانا ہے، اور اس وقت یہاں وائکنگ کا دور ہوا کرتا تھا، اور وائکنگ کے دور کا اتنا بڑا خزانہ تھا جتنا گوٹلینڈ کے لوگ برٹش بادشاہ کو 5 سال کا ٹیکس دیتے تھے۔ جس جگہ سے یہ خزانہ برآمد ہوا اس زمین کے مالک کو $240,000 انعام کے طور پر دیے گئے، جو تقریباً 1,80,00,000 روپے بنتے ہیں، لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ اس خزانے کی اصل قیمت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ نمبر 2، یہ ہے نک میڈ، جو کہ ٹینک کلیکٹر ہیں۔ امریکہ میں اس کی کمپنی لوگوں کو مختلف ملٹری وہیکلز پر سواری کروا کر ان کا شوق پورا کرتی ہے۔ اسی مقصد کی وجہ سے نک اکثر پرانے ٹینک خریدتے رہتے ہیں اور ان کو ری فرنش کرتے ہیں۔ 2017 میں انہوں نے ایک پرانا ٹینک $40,000 میں خریدا، لیکن نک کو کیا معلوم تھا کہ یہ ٹینک ان کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ نک نے اپنے مکینک کے ساتھ مل کر اس کو ری فرنش کرنے کا کام سٹارٹ کیا۔ جب باری فیول ٹینک کی آئی تو انہوں نے ٹینک کا پرانا فیول ٹینک نکال کر اس کو ریپیئر کرنے کے بعد دوبارہ فٹ کرنا تھا، لیکن اس کے اندر سے حیرت انگیز طور پر سونے کی اینٹیں برآمد ہوئیں۔ 5 سونے کی اینٹیں، اور وہ بھی بالکل پیور گولڈ۔ اس سونے کی قیمت اس وقت $12,00,000 تھی، جو کہ تقریباً 90 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ گولڈ بار سولجرز کو عراق میں جنگ کے دوران کسی گھر سے ملی ہوں گی، جس کو فیول ٹینک میں محفوظ رکھنے کے لیے ڈال دیا گیا ہوگا، لیکن جس نے ڈالی ہوں گی وہ بھی شاید مارا گیا ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ راز فیول ٹینک میں ہی محفوظ رہ گیا۔ نمبر 3، ایسٹ انگلینڈ میں واقع ایک زمین کے مالک کا ہیمر کھیتوں میں کہیں گم ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست ہیری کلوز کو کہا کہ وہ اس کی زمینوں میں ہیمر ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے۔ ہیری کلوز کے پاس ایک میٹل ڈیٹیکٹر موجود تھا، تو اس نے میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے حاصل کرنا چاہی۔ اس کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ آج اس ہیمر کی تلاش اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ ایک جگہ پر میٹل ڈیٹیکٹر نے بہت ہیوی سگنل دیا۔ جب وہاں کھدائی کی گئی، وہاں سے ایک خزانے سے بھری ہوئی پیٹی نکلی، جس میں 14,780 گولڈ کوئنز، سلور کوئنز اور 200 جیولری آئٹمز موجود تھے۔ زمین کے مالک نے یہ خبر انگلینڈ کی گورنمنٹ کو دی۔ جب آرکیولوجسٹ آئے تو انہوں نے مزید 7 پاؤنڈ کے گولڈ کوئنز وہاں سے برآمد کیے، جن کی کل مالیت $50 ملین سے بھی زیادہ تھی، جو تقریباً 375 کروڑ روپے بنتے تھے۔ لیکن انگلینڈ کی گورنمنٹ نے ایرک کلوز کو $2.3 ملین انعام کے طور پر دیے، جو ایرک کلوز نے اپنے دوست کے ساتھ آدھے آدھے بانٹ لیے۔ نمبر 4، ایک اسکوبا ڈائیور کو فلوریڈا کے سمندر میں ایک گولڈ چین ملی، جس کی قیمت $700 تھی، لیکن اس چین کے ملنے کی وجہ سے اس نے کسی بڑے خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ سمندر کے باٹم میں اس کے میٹل ڈیٹیکٹر نے ایک زوردار سگنل دیا۔ جب اس نے اس جگہ سے مٹی ہٹا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ مٹی کے اندر پھنسے ہوئے تھے 50 خالص سونے کے سکے، جس کی قیمت $10,00,000 یعنی 7.5 کروڑ روپے بنتی تھی۔ یہ سونے کے سکے کم از کم 200 سال پرانے تھے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سمندر میں طوفان کی وجہ سے کئی بحری جہاز ڈوب چکے ہیں۔ شاید یہ سونے کے سکے بھی ایسے ہی کسی بحری جہاز میں موجود تھے۔
جو کسی حادثے کا شکار ہو کر سمندر کے اندر مٹی میں دھنس گیا۔ نمبر 5، جیمی اولیور دنیا کا مشہور ترین شیف ہے۔ انہوں نے مانچسٹر میں ایک ریسٹورنٹ کھولنا چاہا، جس کے لیے انہوں نے ایک پرانی عمارت خرید لی۔ جب اس عمارت میں رینوویشن کا کام کروانے لگے تو وہاں سے ورکرز کو ایک دیوار کے اندر سے $1.7 ملین یعنی 12,50,00,000 روپے جتنا سونا، چاندی اور کیش برآمد ہوا۔ اب یہ دیوار کے اندر سے خزانہ آیا کہاں سے؟ اس کی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہوا یوں تھا کہ اس بلڈنگ میں کسی زمانے میں ایک بینک ہوا کرتی تھی جس کا نام مڈ لینڈ بینک تھا۔ اس بینک میں ایک سیکیور والیٹ تھا جہاں لوگ اپنی قیمتی چیزیں محفوظ کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 1989 میں مڈ لینڈ بینک خسارے میں جانے لگا تو مڈ لینڈ بینک کو HSBC بینک نے خرید لیا۔ اب مڈ لینڈ بینک کے تمام اثاثے HSBC بینک کے ہو چکے تھے، جس میں یہ بلڈنگ بھی شامل تھی۔ لیکن 1992 میں HSBC کو اپنی یہ برانچ بند کرنی پڑی، لہٰذا انہوں نے تمام کسٹمرز کو مطلع کیا کہ وہ اپنی سیف ڈپازٹ باکسز کو خالی کر لیں۔ تقریباً تمام لوگ اپنے سیف ڈپازٹ خالی کر کے جا چکے تھے، لیکن چند لوگ نہ آ سکے، شاید وہ اس دنیا سے ہی جا چکے تھے، لہٰذا بینک نے ان کے سیف باکسز کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ کئی سیف باکسز توڑ دیے گئے اور ان میں سے قیمتی چیزیں نکال لی گئیں، لیکن چند باکسز ایسے بھی تھے جن کو کھولنے سے بلڈنگ کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ نیشنل ہیریٹیج سینٹر والوں نے بینک کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اسی وجہ سے چند باکسز کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ HSBC بینک نے یہ بلڈنگ خالی کر دی اور 20 سال بعد جیمی اولیور کے ریسٹورنٹ کی رینوویشن کے دوران وہ خزانہ آخرکار برآمد ہوا، لیکن یہ خزانہ HSBC بینک کو واپس کر دیا گیا۔ انفو ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیے گا۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔